دنیا میں ایک ایسی قوم ہے جسے اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ قوم سمجھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ قرآن مجید میں ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ وَأَحِبَّاؤُهُ، اور یہود و نصارہ نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ رب العزت نے فرمایا قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، آپ کہہ دیجئے پھر آپ کے گناہوں کی وجہ سے وہ آپ کو سزا کیوں دیتا ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہو جو اس نے پیدا کی ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ وللہ ملک السماوات والارض، اور زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ وما بینہما، اور اس کی بھی جو ان کے درمیان ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یعنی جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے اسے اولاد کہاں چاہیے؟ اولاد انسان کی کمیوں کو پورا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ میں کوئی کمی نہیں ہے، اسے اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جہاں تک دعوے کا تعلق ہے تو محبت تو دل میں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ دعویٰ کرنا آسان ہے جیسے یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا، لیکن محبت محض زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے، محض دعووں کا نام نہیں ہے۔ محبت کرنے کی کچھ علامات اور نشانیاں ہیں جو محبت کرنے والے کی محبت کا بھرپور پتہ دیتی ہیں۔ جیسے آپ دیکھیے کہ درختوں پر پھل آتے ہیں تو بتا دیتے ہیں کس چیز کا درخت ہے، اور جب دھواں نکلتا ہے، لکڑی سے دھواں نکلتا ہے تو پتہ چلتا ہے، یعنی آگ کے سلگنے کا پتہ دیتا ہے دھواں۔ اسی طرح محبت کی کچھ نشانیاں ہیں، کچھ سائنس ہیں، کچھ علامات ہیں۔ ان میں سے بہت بڑی علامت ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا بےتابی سے خواہش مند ہونا۔ جو کسی سے محبت کرتا ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ اس سے ملنا نہ چاہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ اس کے دیدار کی تمنا نہ رکھے۔ سیدنا عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ سے ملنے کی لگن اور خواہش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کا خواہاں رہتا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے بارے میں کان کا تراتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کے لیے ناپسندیدگی کا اظہار فرماتا ہے۔ اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ سچی محبت کرنے والا ملاقات کا بےتابی سے انتظار کرتا ہے، اس کے دل کے اندر لگن ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہ محبوب کی یاد میں ہمیشہ سرگرداں رہتا ہے، اور کوئی گھڑی ایسی نہیں ہوتی جو اس کے دل و دماغ سے ملاقات کو محو کر دے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب یہ بات طے ہے کہ محبت کرنے والے کو ملاقات کی تمنا ہوتی ہے تو آپ دیکھیے کہ پھر ملاقات کا وقت طے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے اور بندوں کے درمیان ملاقات کا وقت متعین کر دیا ہے۔ یہ ملاقات آمنے سامنے ہوگی، جیسا کہ رب العزت کا ارشاد ہے من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ کا مقررہ وقت ضرور آنے والا ہے،
اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب یہاں دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ملاقات کی مقررہ گھڑی کب آئے گی؟ اس کے کئی مواقع ہیں۔ ایک ملاقات تو موت کے وقت ہوتی ہے، دوسری قیامت کے دن ہوگی، تیسری ملاقات جنت میں ہوگی جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ موت کی تمنا کرنے لگے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مومن کو موت کا دل کی رغبت سے استقبال کرنا چاہیے، کیونکہ وہ موت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اللہ تعالیٰ سے قربت کے لیے رخت سفر باندھ رہا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس جو ثواب اور نعمتیں تیار ہیں ان سے لطف اٹھانے کے لیے وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ جیسا کہ رب العزت نے فرمایا، ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بے شک متقی لوگوں کے لیے باغات اور نہریں ہوں گی صدق کے مقام پر، عظیم بادشاہ کے پاس جو بے حد قدرت والا ہے۔ یا ارحم الراحمین، اس ملاقات کے لیے آج دل کے اندر رغبت اور شوق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں اس ملاقات کے لیے آج تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور الہی وہ ملاقات جو ہر نماز کے وقت ہوتی ہے، الہی اس کے لیے تیاری کرنے اور الہی اس کے لیے آپ کو یاد کرنے اور اس ملاقات سے لطف اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آمین ثم آمین۔